السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں جو کہ امام بخاری میں موجود ہے کہ حضور پاک نے کسی بھی شخص کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرنا ہے۔ یہ راوی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک صحابی کے گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی اور پانی لادا کرتے تھے۔ اب کچھ عرصے بعد وہ اونٹ ان کے قابو میں نہ رہا تو وہ انصاری حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی ہمارا ایک اونٹ تھا جو اس وقت ہماری کھیتی باڑی اور پانی لانے کے کام کرتا تھا، لیکن اب وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی کہ ان کا اونٹ اگر ان کے کھیت کھلیان میں کام نہ کیا تو پانی کی قلت کے باعث سارے کھیت کھلیان سوکھ جائیں گے اور ان کو فاقہ کشی کرنے پڑے گی، تو اسی ڈر سے وہ انصاری بڑا پریشان تھا۔ حضور اکرم خاتم النبیین نے انہیں تسلی دی اور اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ اٹھو، پس سارے کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرتے ہوئے چلے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے گھر کے احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ ایک کونے میں کھڑا تھا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرف بڑھے اور ان کی طرف جانے لگے تو انصار کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملہ کرنے کا خطرہ ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا اور آپ کے قریب آ گیا، اور جیسے ہی قریب آیا سجدہ نگوں ہو گیا اور آپ کے پیروں میں گر گیا۔ حضور اکرم خاتم النبیین نے اس سے پریشانی سے اسے پکڑا اور اس کو اپنے پیار دیا۔ اس کے بعد وہ اونٹ دوبارہ گیا اور اس انصاری کے کام میں جٹ گیا۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں اور ہم تو عقل مند ہیں، لہذا اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، آپ ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دیں۔ تو حضور اکرم خاتم النبیین نے انہیں منع فرمایا اور کہا، سجدہ صرف اللہ کو کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔